سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا صرف صدیقہ نہیں، صدیقۃ الکبریٰ فی العالمین ہے، صرف صدیقہ نہیں، ام الصادقین ہے۔ ام الصادقین میں نے جمع کثیر استعمال کیا ہے، اور ام الصادقین کہہ دوں تب بھی ٹھیک ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ فاطمہ تو ام ابیہا، اور رسول کا لقب صادق ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا لقب بھی صادق ہے۔ توجہ ہے نا، وہاں اصل ذریت کے معنی میں جس سے اصل و نسل چلی وہ معنی مراد ہے، یہاں پر ماں کا معنی مراد ہے، لفظ ایک ہی ہے، معنی مختلف ہے، تو لہذا اشتباہات سے باہر نکلیے۔ اللہ نے قرآن کریم کی سینکڑوں آیات اس مخدومہ کا تعارف کروایا، احادیث نبویہ اس بی بی کی عظمت سے مملو ہیں، بھری پڑی ہیں کتابیں جی۔ پھر اس کے نام اللہ نے رکھی جی، میں نام رکھوں کچھ، کل کچھ اور نکلے وہ، لیکن اللہ کے رکھے ہوئے نام جو ہیں وہ بامسمہ ہوتے جی۔ تو اگر اللہ نے نام فاطمہ رکھا ہے تو پھر فاطمہ واقعاً جہنم سے آزادی دلانے والی بیوی ہے جی۔ ابھی آپ مرثیہ میں سن رہے تھے کہ اللہ ان کی مرضی پوچھتا ہے، قرآن کی آیت ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ جی، وہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، تو جناب بھائیو وہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اور جو اللہ چاہتا ہے وہ چاہتے ہیں جی۔ اور چاہت کی حد اس تک بڑھ گئی کہ شب ہجرت اللہ نے اپنی ساری مرضیاں علی کے حوالے کر دی۔ عزیزان اکرامی، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، یہ بھی بات ذہن میں رکھیے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اگر وہ وضو کر کے نہ دکھاتے ہمیں پتہ نہ چلتا، ان کا وضو اس لیے نہیں ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، ان کا غسل اس لیے نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ان پہ بھی غسل واجب ہو گیا ہے جی۔ استحکام دین کی خاطر وہ طاہر بھی ہے، وہ مطہر بھی ہے، پاک بھی ہے، دوسروں کو بھی پاک کرنے والے جی۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے پاک نہیں ہوگا، جب خلوص دل سے محمد رسول اللہ کہے گا تو اس پہ محمد کے صدقے میں سر سے لے کر پاؤں تک پاک ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، فاطمہ کے معنی باختصار گزارنا چاہتا ہوں، جہنم سے چھڑانے والی بیوی، فاطمہ سے لیا گیا ایک معنی جہنم سے چھڑانے والی، ایک معنی یہ ہے کہ جس کے مقام اور رتبہ کو پہچاننے سے دنیا عاجز آ جائے اس بیوی کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ جس بیوی کے مقام اور رتبہ کو پہچاننے سے دنیا عاجز آ جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ فاطمہ کہتے۔ توجہ ہے نا۔ اور وہ سرکار رسالت میں آپ کا فرمان بھی آپ کے سامنے ہے کہ امیر المومنین مسجد میں داخل ہو رہی ہیں، رسول اللہ صاحب سے پوچھ لیا میرا صاحب یہ کون آ رہے ہیں؟ کسی نے کہا علی، کسی نے کہا آپ کا بھائی، کسی نے کہا داماد، کسی نے کہا جدازاد، کسی نے کچھ۔ سلمان نے کہا میں تو نہیں پہچانتا۔ سب نے کہا کہ یا رسول اللہ سلیمان 24 گھنٹے علی کے ساتھ ادھر کیا کہہ رہا ہے؟ کہا اسی سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھا؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا کہ اللہ کو جس طرح پہچاننے کا حق تھا کوئی نہیں پہچان سکا سوائے مجھ محمد کے اور علی کے، اور مجھ محمد کو جس طرح پہچاننے کا حق تھا کوئی نہیں پہچان سکا جس طرح اللہ اور علی نے پہچانا، اور علی کو جس طرح پہچاننے کا حق تھا نہ آج تک کوئی پہچان سکا ہے نہ قیامت تک پہچان سکے گا۔ اگر کسی نے پہچانا ہے تو وہ اللہ اور میں محمد مصطفیٰ، تو میں علی کیسے کہہ سکوں؟ کروں کہ میں علی کو اسی طرح پہچان دو جس طرح پہچاننے کا حق ہے۔ تو عزیزان گرامی، فاطمہ
کل بھی عرض کیا تھا کہ سر من اسرار اللہ، فاطمہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جی۔ ہم تو اپنا راز دوسروں کو بتا بھی دیتے ہیں، اللہ تو وہ راز بتائے گا تو یا مصطفیٰ کو بتائے گا یا مرتضیٰ کو بتائے گا جی۔ کل یہ بھی عرض کیا تھا کہ سورہ قدر میں ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی کہ لیلۃ القدر سے مراد فاطمہ ہے جی۔ تو وہ اندازے تخاطب قرآن میں دیکھیے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا پہچانے فاطمہ کا مقام اور رتبہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی، فاطمہ کا نام محدثہ، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے کہا تھا کہ مریم تو فرشتوں سے باتیں کرتی تھی، یہ بھی سوال ہوتا ہے نا کہ ان کو رضی اللہ کہنا چاہیے جی، علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے، کیوں جی؟ علیہ السلام تو اسے کہا جاتا ہے کہ جس پہ فرشتے آگے سلام کرے، تو کہا گیا کہ مریم کو تو علیہ السلام کہتے ہو جو مریم کی بھی سردار ہے۔ بھائی، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ فرزند رسول، اللہ نے قرآن کریم میں حضرت مریم بنت عمران کو سیدۃ النساء العالمین کہا، اور ادھر آپ کی جدہ زہرا بھی سیدۃ النساء العالمین ہے، پھر مریم میں اور فاطمہ میں فرق کتنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مریم صرف اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، اور ہماری دادی زہرا حوا سے لے کر قیامت تک کائنات کی ساری عورتوں کو سیدہ سردار۔ راضیہ مرضیہ، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والی، کبھی بھی حرف شکایت نہیں زبان، کبھی بھی تاریخ کا فرق چھان مارو، نہ کبھی بابا سے شکایت کی، نہ کبھی جناب امیر علیہ السلام، اللہ کی رضا پہ راضی رہی۔ خیبر فتح ہوا، علی گھر تشریف لائے، مخدومہ کائنات نے پوچھا بالحسن سنا ہے خیبر سے بڑا مال غنیمت آیا، اتنا سونا آیا کہ کناروں سے کاٹ کاٹ کے تقسیم کیا گیا۔ بنت رسول آپ نے صحیح سنا، اب بالحسن آپ کے حصے کا سونا مدینہ کے یتیموں مسکینوں بیوگار میں تقسیم کر کے آ گیا ہوں، جھولی خالی ہے، بجائے اس کے کہ شکوہ کرتی کہ گھر میں روٹی نہیں ہے، فوراً سجدے میں گر گئی، میرے اللہ تیرا شکر کہ تو نے علی جیسا کریم شوہر مجھے عطا کیا۔ کریم شوہر، یاد رکھیے اللہ کے ہن کا مقام اور رتبہ۔ یہودیوں کے ہاں شادی تھی، قبیلے کے سردار کی بیٹی کی شادی، سردار چل کے آئے رسول اللہ کی خدمت میں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ہماری بیٹی کی شادی میں آئے۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ کو عزت دی جائے یا فاطمہ کو، مقصد یہ تھا کہ فاطمہ کا لباس خستہ، فاطمہ کا لباس پرانا سادہ قسم کا، ہماری عورتوں کا لباس ریشمی بڑا قیمتی، بڑے زیورات، جب رسول کی بیٹی آئے گی اور ہماری عورتوں کا لباس دیکھے گی تو احساس کمتری کا شکار ہو جائے گی جی، خفت محسوس کرے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا ہاں میں وعدہ کرتا ہوں میری بیٹی آئے گی۔ آج وہ مسجد موجود ہے مدینہ منورہ میں، وہاں مسجد بنا دی گئی تھی، نیچے سکول ہے اوپر مسجد ہے، وہ پینٹ آج بھی موجود ہے، شاہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر۔ سیدہ اپنی کنیزوں کے ساتھ جب جانے لگی نا تو مصلی عبادت پہ بیٹھ گئی، میرے اللہ میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں، میرے اللہ تیری کنیز ہوں، دشمن چاہتا ہے کہ میری تذلیل ہو، میرا لباس تو دیکھ رہا ہے،
میں نے دشمنوں کے میں جانا ہے۔ اسی وقت جبرائیل امین جنت سے لباس لے کے نازل ہوئے، مخدومہ کائنات نے جنت کے لباس زیب تن فرمائے، اور جنت کے لباس کی خوشبو یہ ہے، جیسا کہ پہلے حسنین کے بارے میں عرض کیا کہ جب حسنین نے وہ جنت کا لباس زیب تن کیا تھا نا، تو روایت میں ہے کہ اتنی خوشبو تھی کہ پورا مدینہ معطر ہو گیا تھا، لوگوں کے اصحاب کے بچوں کے قیمتی سے قیمتی لباس بھول گئے تھے، ہر ایک کی نگاہ تھی تو حسنین کے لباس پر تھی۔ سیدہ چادر میں لپٹی ہوئی جنتی لباس زیب تن کر کے یہودیوں کے گھر پہنچی، استقبال ہوا۔ جب بی بی عورتوں میں پہنچی اور اپنے چہرہ انور کی زیارت کرائی تو آپ کے چہرہ انور کا نور دیکھ کے موجود ساری عورتیں مر گئیں، دلہن بے ہوش ہو گئی۔ جب یہ منظر یہودیوں نے دیکھا تب الٹا تعبیرات شروع کر دی، نعوذ باللہ من ذالک، کہ مسلمانوں کے رسول کی بیٹی ہمارے گھر سر ماتم بچ گئی ہے ان کی وجہ سے۔ سیدہ نے جب یہ دیکھا تو پھر دعا مانگی، میرے اللہ میں تیری کنیز ہوں، تو اس سے درخواست کرتی ہوں سب کو زندہ کر دے۔ ادھر مخدومہ کائنات کا رب کبریا کے حضور یہ درخواست کرنا تھا کہ ساری کی ساری یہودی عورتیں کلمہ شہادتین پڑھتے ہوئے زندہ ہو گئے، پورے کا پورا خاندان یہود کا زندہ ہو گیا۔ یہ عظمت ہے لباس کی کہ جو زہرا کے لباس کی تاب نہیں لا سکی، اور سخاوت کا یہ علم کہ شب عروسی رسول اللہ نے جو لباس دیا تھا، صبح جب ملنے کے لیے گئے تو پرانا لباس زیب تن، فاطمہ اور عروسی کا جوڑا کہاں؟ رات سب لوگ کھانوں میں مصروف تھے، ایک سائلہ نے آ کے لباس کا سوال کیا، میں نے اپنا لباس اتار کے اس کو دے دیا۔ بیٹا پرانا لباس دے دیتی۔ ہمارا ایک لمحہ کے لیے میں نے سوچا، لیکن مجھے شرم آئی کہ اللہ کی راہ میں پرانا دوں، مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے اپنا پرانا لباس خود پہن لیا، اللہ کی راہ میں سوال کرنے والے کو نیا لباس دے دیا۔ یہ سخاوت زہرا ہے۔ عائشہ گرامی، سیدہ طیبہ طاہرہ رازیہ مرضیہ زکیہ، سارے یہ الفاظ القاب اس کو خود اما کے، عابدہ وہ عابدہ کہ جس پہ عبادت ناز کرتی تھی، طاہرہ وہ کہ جس پہ طہارت ناز کرتی تھی، عالمہ وہ کہ مسند بابا پہ بیٹھ کر علوم محمد و آل محمد الہیہ کی وہ تدریس کی، کہ ایک ضعیفہ خاتون نے اپنی بیٹی سے کہا کہ آج بی بی سے یہ سوال کرنا، اس نے سوال کیا، بی بی نے جواب دیا، دوسرے دن پھر سوال، تیسرے دن پھر سوال، 10 دن لگاتار وہ سوال کرتی رہی، بی بی جواب دیتی رہی۔ آخر وہ بڑھیا عورت کہتی کہ بیٹا آج بی بی سے سوال نہیں کرنا، سوال کر کر کے ہم نے بی بی کو اذیت پہنچائی ہے، تکلیف پہنچائی ہے، کیا کہ خاموش بیٹھ گئی۔ جب اس نے سوال نہیں کیا تو خود بی بی پوچھتی ہے، آج تیری اماں کا کوئی سوال نہیں تھا؟ آقا دادی سوال تو تھا، لیکن اماں نے کہا ہم سوال کر کر کے بی بی کو اذیت پہنچا رہی ہے، آج کے بعد سوال نہیں کرنا۔ تو اس وقت کمال حدیث بیان کی بی بی نے کہ میرے بابا کا فرمان ہے کہ کسی کے بتانے سے اگر کوئی شخص ہدایت پا جائے نا، ایک بندہ ہدایت پا جائے، تحت و سرا سے لے کر عرش اولا تک کے سارے خلا کو مال دنیا کی ہیرو جواہرات سے پر کر دیا جائے، تب بھی اس ایک بندے کی ہدایت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ تو جس کو اتنا اجر ملے وہ بھلا سوالوں کا جواب دینے سے انکار کرے گی؟ عائشہ گرامی، مخدومہ کائنات، بیٹی کی حیثیت سے رہی تو باپ کے لیے ماں بن گئی، یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ اولاد جو ہے وہ ان کی جنت ماں کے قدموں میں ہے، جس کے بیٹے جوان جنت کے سردار ہوں ان کی جنت فاطمہ کے قدموں میں، بیوی اپنے شوہر کے نصف ایمان کی محافظہ ہے، تو جو کل ایمان علی کے نصف ایمان کی مالکہ،
بھائیچارے گرامی، بہت رتبہ ہے اس سیدہ طیبہ طاہرہ کا، اس کا کوئی انداز نہیں، ضرورت ہے کہ اس کی تعلیمات کو لیا جائے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا شاید کہ جب نور زہرا خلق ہوا تو اللہ نے اپنی ساری مخلوق پر فرض کر دیا کہ میری زہرا کی اطاعت کرو۔ جمیع الخلق، لفظ جمیع ہر چیز کو کور کر رہا ہے، لیکن امام باقر علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی، کس مخالطے میں نہ رہنا، کس اطاعت سے انبیاء فارغ، فرماتے نہیں الانبیاء، ہماری ماں زہرا کی اطاعت انبیاء پر بھی فرض، اولیاء پر بھی فرض، الملائکہ فرشتوں پر بھی فرض، الطیور پرندوں پر بھی فرض، الوحوش درندوں پر بھی فرض۔ توجہ ہے، کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر زہرا کی اطاعت کو فرض نہ کیا گیا۔